رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو ہم اپنے نبی، رحمتوں والے نبی کو، ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے، ان کی حدیثوں کو پڑھیں گے، ان کے فرمان کو پڑھیں گے، ان کے واقعات کو پڑھیں گے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر ضرور بضرور اثر ہوگا. اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کی ذات، محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسانوں سے محبت کرتی ہے. اور انسانوں میں اگر وہ کسی سے محبت کر سکتے ہیں جو سب سے زیادہ حق ہے تو وہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. توحید بولے جاتا ہے لفظ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو. پھر اس کے بعد ہے دعا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دعا مقبل عبادت، عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے. وہ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہے اور یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. میں آپ کو اگر اس کو شارٹ بتاؤں تو صرف اتنا ہے کہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنایا ہے کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی دنیا کا کام کریں گے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک بہترین اسٹرانگ، اپنا زبردست پاورفل انسان بنا سکیں. میں اپنے خصوصی نوجوان بھائیوں کے لیے بولوں گا، اس کے اندر جو کہ دیندار بھی ہیں، مدرسے والے اور اس کے ساتھ کالج والے، اسکول والے اور یونیورسٹی والے، انشاءاللہ سب کے لیے ہے. اور آپ کے طریقوں پر چلنے کے ذریعے سے اللہ نے ان کو پہچان دی، اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا کیونکہ دنیا پھر ان کو ایک اپنا رول ماڈل مانتی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، فقط تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، اور تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ مائی آل سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹک ٹاک، فیس بک اینڈ انسٹاگرام. تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی پیارا، ہمارا فرسٹ ٹاپک اور بہت ہی شاندار ٹاپک ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ سفر کا آغاز کیوں کر رہے ہیں، یہ سفر کیسے شروع ہوگا، ہم کیسے اس سفر کے اندر کام کریں گے اور اس سفر کے اندر کیا ہونے والا ہے. آج اسی کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گا. نیکسٹ انشاءاللہ اس کے بعد ہماری ایک پراپر ڈیٹیل کے مطابق ہماری انشاءاللہ سیریزیں شروع ہوں گی. ڈیٹیل کے مطابق انشاءاللہ ہماری ویڈیوز شروع ہوں گی جس سے ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آج ہم اس سفر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس سفر کے اندر کیا ہونے والا ہے. اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں پہلے کہ ہم آج کچھ ٹاپک ہیں ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون کون سے ایسے ٹاپک ہیں جن پر ہم نے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو جو ہے قوت ملے گی، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو کس طریقے سے پڑھ سکیں گے یا کیا کیا معلومات ملیں گی جس کے ذریعے سے ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور جسمانی زندگی وہ بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ. آج ہم اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ پلیٹ فارم کیوں بنایا ہے. اصل میں آپ کو اگر اس کو شارٹ بتاؤں تو صرف اتنا ہے کہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنایا ہے کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی دنیا کا کام کریں گے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک بہترین اسٹرانگ، اپنا زبردست پاورفل انسان بنا سکیں. مقصد صرف یہی ہے. لیکن اگر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں تو وہ یوں ہے کہ کافی ٹائم سے میرے دل کے اندر خیالات تھے کہ میں ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤں جہاں پر ہم انشاءاللہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور اپنے ایمان کو، یقین کو بہترین سے بہترین بنا سکیں، اور اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارا ایمان ہے وہ ایک مضبوط بنے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان کو صحیح طرح پہچان سکیں اور ان کے احکامات پر
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس پر ہم عمل درآمد کر سکیں اور اپنی زندگی کو جو ہے اپنا کامیابی کی طرف لے کے جا سکیں۔ تو یہ آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے یہ کام ہو جانا تھا، ہم نے پلیٹ فارم یہ بنا لینا تھا، لیکن بس آئی تھنک کچھ ایسی پرابلمس، کچھ ایسے مسائل جن کا سامنا کرنا اور پھر اس چیز کو ٹائم دینا مشکل تھا۔ میں نے کچھ اکاؤنٹس بنائے بھی تھے، لیکن میں ان پر پراپر ٹائم نہ دے پایا، جس کی وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ میں نے کچھ منتھ پہلے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب انشاءاللہ پلیٹ فارم بناؤں گا اور اس پر میں نے پراپر کام کرنا ہے، چاہے میرے لیے کچھ کیوں نہ ایشوز رہیں، کیوں نہ ایسی پرابلم رہیں، لیکن میں نے کام کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہوئی، رب ذوالجلال کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمیں دین کے لیے، دنیا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق دی، ہمیں کچھ بولنے کے لیے، آگے اپنا نالج، اپنے دین کو، اپنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کے بارے میں بتایا ہوا ہے اس کو آگے شیئر کرنے کے اللہ نے توفیق دی۔ تو یہ تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے نا اپنے اوپر احسان مانتا ہوں۔ سب احسان مانتے ہیں یقینی طور پر، جتنے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی احسان ہے کہ ہمیں بولنے کی توفیق دی، ہم جیسوں کو اللہ نے دیکھنے کی توفیق دی۔ تو یہ تھا تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کے بارے میں بتانا تھا کہ ہمیں اس سفر کے بارے میں بہت زیادہ پہلے سے ہی محنت کی اللہ نے توفیق دی تھی، جذبے کی توفیق دی کہ کس پر بولا جائے، لیکن بس یہ ایشوز بنے۔ خیر اب انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم پر جڑے رہیں گے اور اس پلیٹ فارم پر انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنی تمام تر چیزوں کو ہم زبردست اور بہترین بنائیں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اب ہم اپنے اس نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جو کہ ہمارا سفر کیوں شروع ہو رہا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جو کہ میں نے آپ کو کچھ ٹاپک ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے کہ ہم یہ کیوں شروع کر رہے ہیں، اور وہ ٹاپک کے اندر کیا کیا ایسا ہوگا، کیا کیا ہم ایسا کر پائیں گے، کیا کیا ایسا سن پائیں گے، کیا ہم ایسا دیکھ پائیں گے جس کے ذریعے سے ہم اپنی لائف کو جو ہے چینج کر سکیں، اپنی لائف کو دین اور دنیا کے مطابق ایک زبردست بنا پائیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہمارا اس پلیٹ فارم پر جو سب سے پہلا ٹاپک ہے نا، وہ ہے ہمارا توحید کے بارے میں۔ توحید آپ جانتے ہوں گے کس کو بولا جاتا ہے؟ توحید بولا جاتا ہے لفظ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، ذوالجلال والاکرام جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی وحدانیت کی کو وہ ایک اکیلا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، سوائے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہ رب قدیر ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ رب مقتدر ہے، وہ رب حکمت والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے کیا، اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اس میں آئی تھنک یہ چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان پائیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو پہچان پائیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو پہچان پائیں، جو کہ قرآن پاک کے اندر ایک پورے جو ہے پراپر اللہ تعالیٰ نے واقعات دیے ہوئے ہیں کہ میں نے کس کس طرح اپنی حکمت کے طور پر انبیاء کی مدد کی، اپنے لوگوں کی مدد کی، میں نے قوموں کی مدد کی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو بنایا اور اکیلے بنایا، تنہا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس پر پراپر ریسرچ کریں گے قرآن کریم کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ایک وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، صفات کو پہچاننا، اور اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کو پہچاننا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہمیں سوچ دی، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، تو ہمارا اتنا ضرور حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان تمام جو چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آپ جانو، آپ غور کرو، آپ فکر کرو، آپ میری ان چیزوں کو دیکھو، اور ان کے اندر چیزوں کے اندر آپ حکمت کے اندر تلاش کرو کہ میں نے کس کس طریقے سے اپنی حکمت کو ظاہر کیا ہے۔ تو یہ چیزیں رہیں، یہ ہمارا فرسٹ ٹاپک ہوگا جس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی بنتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کا اخلاق بنتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کی دنیا کے اندر صحیح پہچان بنتی ہے۔ آپ میں سے جتنے بھی یہاں لوگ آئے ہیں، نوجوانی سے لے کر ان کا بڑھاپا، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے تھے، جیسے بھی، اگر دین کے طور پر نام کمایا ہے تو یقینی طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اپناتے ہوئے دین کے اندر ایک نام کمایا ہے، دین کے اندر ایک اپنے آپ کو شخصیت ظاہر کیا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوا،
بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ محبت، ولولہ، شوق، جذبہ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عقیدت اور آپ کے طریقوں پر چلنے کے ذریعے سے اللہ نے ان کو پہچان دی، اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا، کیونکہ دنیا پھر ان کو ایک اپنا رول ماڈل مانتی ہے۔ اصل میں تو ہمارے سب سے بڑے رول ماڈل جناب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت، یہ سارے ہمارے رول ماڈل ہیں۔ تو آئی تھنک ہم دوسرے نمبر پہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک۔ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، جس کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو بہتر کیا جائے۔ اور قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقینی طور پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو تمہارے لیے بطور نمونہ بنا دیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، قرآن میں متعدد روایات کے اندر، قرآن میں متعدد آیات کے اندر آئی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا، اور وہ رحمت للعالمین بن کر ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم اپنے نبی، رحمتوں والے نبی کو، ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے، ان کی حدیثوں کو پڑھیں گے، ان کے فرمان کو پڑھیں گے، ان کے واقعات کو پڑھیں گے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر ضرور بضرور اثر ہوگا، اور ہماری زندگی انشاءاللہ بہت کافی حد تک نہیں، انشاءاللہ 100% کامیاب ہوگی اگر ہم اس کو دل سے، شوق سے، محبت سے دیکھیں گے، محبت سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ضرور بضرور چینجنگ لائیں گے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ رہے ہمارے دو ٹاپک۔ اب ہم تیسرا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہے قرآن کریم پر۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر سب سے بڑا احسان کیا، جو کہ اپنا نبی، اپنا محبوب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم بھیجا، اور پھر اس کے ساتھ جو دوسرا احسان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب جیسی مقدس کتاب قرآن کریم کے نام سے اللہ تعالیٰ نے وہ اس امت کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو ہم اس قرآن کو، ابھی تو ہم صرف تلاوت کو ایک کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس میں ریسرچ کرتے ہیں، اس کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو کچھ سمجھ آئے، لیکن ہم اس کو پراپر اس کا ٹرانسلیٹ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر سمجھانا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں۔ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جو قوموں کا ذکر کرتے ہیں، اپنی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ متعدد واقعات بتلاتے ہیں، کافروں کے بارے میں بتلاتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بتلاتے ہیں، ان کے عروج کے بارے میں، ان کے زوال کے بارے میں، ان کے فرما برداریوں کے بارے میں، نافرمانی کے بارے میں، متعدد چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اس کو صحیح طرح ریسرچ کریں گے، ہم اس کا جو ہے ٹرانسلیٹ کے بعد ہم تفسیر تک پہنچیں گے، کہ ہم اس مضمون کو اندر سے چنیں گے، اس کا خلاصہ نکالیں گے کہ ہمارا رب ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے، یقینی طور پر ہماری زندگی کے اندر کتنا اثر پڑے گا، ہم کتنا جو ہے علم کی اس بہترین حد تک پہنچیں گے جہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچ پا رہے۔ تو یہ چیز ہوگی ہمارے قرآن پاک کے ساتھ صحیح طرح تعلق بنانے کے ساتھ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ہم قرآن کریم کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ کر تفسیر کو سمجھیں گے، اور اس سے خلاصہ نکالیں گے، اس کے شان نزول، واقعات اور متعدد چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ یہ رہے ہمارے 3 ٹاپک۔ اب ہم چلیں گے چوتھے ٹاپک کی طرف، وہ یہ ہے کہ ہم نماز کو، ہمارا یہ ٹاپک بھی نماز، ذکر، اور اس کے ساتھ ہمارا کیا ہے کہ ہم اذکار، اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے، کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک جو ہے ملاقات ہے، دعا بھی اللہ تعالیٰ تعلق اور ملاقات ہے، اور ذکر و اذکار بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور ملاقات ہے، جو کہ قرآن کریم کی ایک ہی آیت، اس کے اندر یہ متعدد ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں، 2 سے 12 ہے، اور اس کا دوسرا جو رکوع ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور نا شکروں کے اندر شامل نہ ہونا۔ اس آیت کے جو سب سے پہلا جو ہے ورڈ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد۔ اب نماز یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، ہم گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے دعا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہے، اور یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔
پھر اس کے ساتھ جو ہے اذکار ہیں جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور متعدد دعائیں ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہوا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر بتایا ہوا ہے کہ مجھے ان ناموں سے ان باتوں سے مجھے پکارو، جیسے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل قرآن کے اندر آیا ہے، اور اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہماری زندگی کے اندر ایک روحانیت آئے گی، ہماری زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ مزہ عطا فرمائیں گے، سکون عطا فرمائیں گے۔ یہ رہے ہمارے یہ ٹاپک۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے اس دنیا کے اندر جو نبیوں کو بھیجا ہے ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی کیا ہے۔ متعدد نبی جیسے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس، حضرت یحییٰ، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آئی تھنک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام تر جتنے نبی ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، پھر ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ ہماری اس امت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا، یہ بہترین امت ہے، یہ بھلی باتوں کا حکم دیتی ہے اور بری باتوں سے یہ روکتی ہے، خود بھی روکتی ہے، اور بھلے کام یہ خود کرتی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تو یوں ارشاد فرمایا، لیکن جو پچھلی امتیں ہیں ان کے بارے میں جو کہ نافرمان بنی، جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، جنہوں نے نبیوں کے ساتھ پتہ نہیں کس طریقے کا رویہ اختیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے غرق کیا، وہ چیزیں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ یہ جو پیچھے جو انبیاء گزرے ہیں، ان کے جو واقعات ہیں، ان کی جو قوموں کے واقعات ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت رکھی گئی ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یقینی طور پہ ہمارے لیے نصیحت رکھی ہے، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیسا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور کس حد تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ محبت کریں، اپنے رب سے ڈریں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اپنے اللہ کے ساتھ ہمارا جو ہے کنیکشن ہونا چاہیے۔ اور یہ عام نہیں، یہ بہت ہی پاورفل ہے، اور اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کی ذات، محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسانوں سے محبت کرتی ہے، اور انسانوں میں اگر وہ کسی سے محبت کر سکتے ہیں جو سب سے زیادہ حق ہے تو وہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم پراپرلی ہم سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہے صالحین، علماء کرام، اولیاء کرام، جنہوں نے اپنا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو، اور ان کی زندگیوں کو صرف پڑھا ہی نہیں ہے بلکہ ان پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بھی ایک اپنے آپ کو مثال بنایا ہے، اور وہ ریسنٹلی ہمارے سے کچھ عرصہ پہلے کے یعنی کہ ان کے واقعات جو کہ ان کی کتابوں سے نقل کیے گئے اور ہمارے تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ ان کی تعلیمات کو، ان کے اقوال کو اور ان کی حکایات کو پڑھیں گے تو وہ اپنے تجربے کیا ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر ساری زندگی اللہ کے نام کر کے اینڈ کیا کرتے ہیں، کیا کہہ کے جاتے ہیں، امت سے کیا کہتے ہیں، امت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کتابیں جب ہم نے پڑھی تھیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی کیونکہ ہمارا یہ صرف ٹاپک پر ہے، نیکسٹ جب ویڈیو پہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ تو خیر یہ آج میں اتنا ہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم ان ٹاپک پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامی تاریخ ہے، جو کہ ایک اسلام کی بہترین تاریخ گزرتی ہے، جس میں صلاح الدین ایوبی، جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی کس طریقے سے قیادت کی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور متعدد اس طرح کے بہت بڑے بڑے جو حضرات ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کو تابعین بھی کہا جا سکتا ہے، تبع تابعین بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں ائمہ اکرام بھی ہیں، امام ابو اعظم حنیفہ، امام شافعی، امام یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ تمام تر چیزیں ان کی زندگی کیسے گزری ہیں، یقینی طور پہ مزہ آتا ہے بندے کو، ان کی زندگیاں اتنی پاورفل ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزری ہیں، بندے کا دل چاہتا ہے کہ کاش کہ ان کا زمانہ بھی مل جاتا تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے۔ تو خیر اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے تاکہ ہم اپنے اندر ان کی جو ہے نا کچھ نہ کچھ کشش اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکے، اور انشاءاللہ جب ہم اپلائی کریں گے تو بہت ہی زیادہ اس کام میں مزہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ہم اپنی دنیا کو بہتر بنائیں گے،
یہ بہت ایشو ایک ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف بھائی دین ہی ہے، اور اگر کوئی دین کی طرف چلا گیا نا پراپرلی پکا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا تو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، کیسا عبادت گزار ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ ساتھ ذریعہ معاش بھی کرنا چاہیے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دیا ہوا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا. جب یہ نماز ہو جائے جمعے کی تو آپ نماز پڑھ لو، تو اس کے بعد آپ روزی کی تلاش میں نکلو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے. آئی تھنک یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں. اس کا حکم جیسے کہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے سے مانگو، اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر، اپنا ذریعہ معاش بہتر بنا پائیں، اپنی فیملیز ان کو اچھی چیزیں سہولیات ان کو پرووائڈ کر پائیں، اپنی بچوں کو اپنے والدین کو ان کے حقوق کو صحیح ادا کر پائیں، ان کے ساتھ صحیح محبت کر پائیں. تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ ایک دنیا کے طور پر انشاءاللہ اس کو بھی ہم اسی پلیٹ فارم پر سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ تک شیئر کی جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب نیکسٹ 2 رہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پر ہم رہتے ہوئے، اس سفر کے اندر رہتے ہوئے، ہم انشاءاللہ اپنے نوجوان بھائیوں کی اپنے سمیت ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، ہم ایک دوسرے کو بہترین بنتا ہوا دیکھیں گے، ہم ایک دوسرے کو ایک پاورفل انسان، پاورفل مسلمان، پاورفل مومن انشاءاللہ ایک دوسرے کو بنانے کی ترغیب دیں گے، ایک دوسرے کو بنانے کی آئیڈیاز دیں گے جو کہ قرآن سے بھی، رسول اللہ کے فرمان سے بھی، اور اس کے ساتھ دنیا کے حوالے سے بھی جو کہ ایک ہمیں بہترین اسباق ملتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی ہم اپنے آپ کو فٹ کر سکیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم باطنی طور پر بھی، جیسے کہ آج کا ایک سوشل میڈیا ہے، اس کو ہم صحیح استعمال کر پائیں. پھر اس سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ اب اگلی جو ہے اس کا صحیح استعمال کرنا، پھر اس کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ہم آئی تھنک کچھ ہی چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں، کچھ چیزوں کا ہم گناہ سمجھتے نہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بتا پائیں کہ بھائی یہ کام گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، یہ چیز ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، یہ چیز ہمارے لیے وبال بن رہی ہے، اس سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو جب ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سے خوش ہوں گے، اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو وہ چیز ایسی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر وہ چیز ڈال دیں گے کہ ہم ضرور بضرور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر پائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ جو کہ ہے وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا کہ وہ نتیجہ کامیابی ہے، ناکامی نہیں ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے غلط چیزیں چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے پھر دین کے راستے پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور خصوصی طور نوجوانوں کے، چاہے وہ میل ہیں فیمیل ہیں، اللہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، بچوں تک اللہ پسند کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا جو ہے اس کے اندر یہ رہے گا، ہم اپنے آپ کو صبر کی تلقین کر پائیں گے، شکر کی تلقین کر پائیں گے کہ اللہ نے ہمیں جوانی دی ہوئی ہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کوئی اگر مشکل ہے، کوئی اگر پرابلم ہے، کوئی اگر ڈپریشن کا معاملہ ہے تو ہم اس پر صبر کریں گے، اس کا حل نکالیں گے، اس کا ہم کس طریقے سے سلوشن نکالتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے وہ بھی شیئر کیا جائے گا. اور آخر میں کہ ہم اپنی موت کی تیاری، قبر کی تیاری، اپنی آخرت کی تیاری، اور ہم جو ہے ہماری منزل جنت ہے انشاءاللہ، ہم اس تک کس طریقے سے پہنچ پائیں گے انشاءاللہ اس پر ٹیلنٹ ویڈیوز آتی رہیں گی، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی، اور اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا جو ہے اپنی صلاحیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو حمد ہیں، نعتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ تک اسی پلیٹ فارم پر ایک بہترین طریقے کے ساتھ وہ بھی آپ تک شیئر کریں گے، جس کے ذریعے سے ہم سب کے ایمان بہت زیادہ تازہ ہوں گے، اور ہم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا بنانے کی انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو بہترین کامیاب بنانے کی جد و جہد کریں گے. اور انشاءاللہ یہ سفر ہم سب کے لیے مفید ہوگا، اور اس سفر کے اندر ہم اپنے آپ کو بہت ہی زبردست بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ آج کل کے جو میں آخر میں بات مکمل کرتا ہوں، آج کل کا یہ جو دور ہے نا، اس کے اندر فتنے بہت زیادہ ہیں، یہ فتنے کا دور ہے، اس کے اندر بہت زیادہ نوجوانوں کو مسائل ہیں، بڑوں کو مسائل ہیں، بچوں کو مسائل ہیں، اور وہ ان سے نمٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس سچویشن کے اندر وہ اپنے آپ کو مبتلا کر کے پھر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے گویا کہ
تھوڑا سا رکاوٹ بھی بنتی ہیں، تھوڑا سا ہمارے لیے ذریعہ ایسا بنتی ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک جذبہ آتا ہے کرنے کا کہ ہم آج سے نماز پڑھیں گے، آج سے ذکر کریں گے، تلاوت قرآن پاک اس کو پڑھیں گے، ہم کامیاب بنیں گے، دنیاوی طور پہ بھی کامیاب بنیں گے۔ ایسے جذبات آتے ہیں، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا بیک ہوتا ہے۔ تو ہم اس سفر کے اندر ایسا نہیں، بلکہ ہم اس سفر کے اندر انشاءاللہ اپنے تمام بھائیوں کو، اپنے تمام جوان جتنے بھی نوجوان ہیں ان بھائیوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنی فیمیل جو ہماری سسٹرز ہیں ان کو ساتھ لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گے، جو کہ ہماری دنیاوی چیزوں کو بھی بہتر بنانا ہے اور اپنی دینی چیزوں کو بھی بہتر بنانا ہے، جو کہ ہماری عبادات ہیں ان کو ہم اپنے صحیح طریقے سے زبردست بنا پائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی زندگی کو جو ہے نا ایک پراپر طریقے کے ساتھ ہم اپنا گزارنے کا ایک مکمل شیڈول بنائیں گے، اور انشاءاللہ روزانہ کے طور پر آپ کو ریمائنڈر اور ڈیلی شارٹ ویڈیوز وہ بھی آپ کو ملتی رہیں گی، جس کے ذریعے سے آپ کو ایک میسیج کے طور پر ایک وہ ملتا رہے گا کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ ڈیٹیلر ویڈیو جو لانگ ویڈیو کی شکل کے اندر ہے وہ بھی آپ تک شیئر ہوتی رہیں گی۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ میں آپ تک تحقیقی بات پہنچاؤں، دلیل کے ساتھ پہنچاؤں، قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر پہنچاؤں، اور ہم جو اسلامی تاریخ وہ بھی ایک تحقیق کی ہوئی، ایسے نہیں ہے کہ ایسی، اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو اپنایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، جب ان کو ہدایت ملی تو پھر انہوں نے اپنی زندگی، اپنا تن من دھن، اپنا سب کچھ اس دین پر وارا، پھر لوگوں نے ان کو بھی رول ماڈل بنایا، پھر لوگ ان کے لیے انتظار کرتے تھے، پتہ نہیں کس کس طریقے سے بیٹھتے تھے ان کے بارے میں کہ یار وہ آئے گا اور اس کے ذریعے سے ہمارا جو ہے نا یہ ایمان تازہ ہوگا، اس کے ذریعے سے ہمیں جذبہ ملے گا، موٹیویٹ ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس پلیٹ فارم پر اس طرح کی موٹیویشن والی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ ہماری جو ایک آواز ہے وہ دین حق کے لیے ہوگی، وہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہوگی۔ میں اپنے خصوصی طور پر نوجوان بھائیوں کے لیے بولوں گا، اس کے اندر جو کہ دیندار بھی ہیں، مدرسے والے، اور اس کے ساتھ کالج والے، اسکول والے اور یونیورسٹی والے، انشاءاللہ سب کے لیے ہے کہ آپ سب اس سفر کے اندر شامل ہو جائیں۔ تمام جو ہے سوشل میڈیا جہاں جہاں سے بھی کوئی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ جو سفر ہے اب یہ رکے گا نہیں، انشاءاللہ یہ چلے گا، اور ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ کامنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہے، آپ اپنے مرضی سے جو آپ کے دل میں سوال آ رہا ہے کہ بھائی اس پر ویڈیو بنا دیں، یہ آپ جو ہے آپ ٹائٹل رکھیں اور اس ٹاپک پر آپ ویڈیو بنائیں، تو انشاءاللہ ہم حاضر رہیں گے، انشاءاللہ اس پر ہم دیکھیں گے اور اس پر ریسرچ کر کے آپ تک وہ کنٹینٹ بھی انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا۔ تو امید کروں گا آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی، کیونکہ آج ہم نے اپنے ٹاپکس شیئر کیے ہیں اور آپ کو کچھ ڈیٹیل بتائی ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم توحید پر ایک زبردست ویڈیو بنائیں گے جو کہ آپ تک بہت جلد پہنچے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لیتے ہیں اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی نمازوں کی پابندی شروع کر دیجیے گا، قرآن پاک کی تلاوت اور مزید جو ہے دیگر عبادات اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہم سب کو اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ان مقاصد کے اندر، ان ٹاپکس کے اندر جو ہم نے ابھی آج ڈیسائیڈ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کے اندر اس کے ذریعے سے ہدایت کا جو بول بالا ہے وہ عام فرمائے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دنیا کو جس حد تک بہتر بنانے، جس حد تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو ہے سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے دین حق کے لیے قبول اور منظور فرمائے۔ ہم اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اپنے تمام دوستوں تک۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔